السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک۔ بات کرتے ہیں آزادی کی۔ ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، مگر نہ تو انہیں چھو سکتے ہیں نہ قید کر سکتے ہیں۔ آزادی بھی کوئی فیتہ بند تحفہ نہیں کہ جسے آپ کھول لیں، بلکہ ایک احساس ہے۔ گھٹن کا خاتمہ آزادی ہے، کھلی فضا میں سانس لینا آزادی ہے، انسانی تخیل کے پر نہ کاٹنا آزادی ہے، سچ کے نام پہ جھوٹ تھوپنے کی حوصلہ شکنی آزادی ہے، بلا خوف و خطر کہنا، سننا، اختلاف کرنا اور اختلاف کا احترام کرنا آزادی ہے۔ زندہ رہنا، زندہ رہنے دینا آزادی ہے۔ اور قوموں کی تاریخ میں آزادی کا دن بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ آزادی کا ایک دن غلامی کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ زندہ قومیں یہ دن پورے عزم، جوش، ولولے سے مناتی ہیں، اور باوقار قومیں اس دن اپنے نصب العین اور اپنے مقاصد کو نہ صرف ریفریش کرتی ہیں بلکہ منزل کے حصول کے لیے راہ عمل کا تعین بھی کرتی ہیں۔ ماضی کے تجربات، ماضی کے اقدامات کا محاسبہ کرتی ہیں اور پھر عزم مصمم کرتی ہیں کہ نہ صرف اپنے نظریے کی حفاظت انفرادی سطح پہ کریں گے بلکہ بحیثیت قوم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے کے ارتقاء میں بھی مددگار ہوں گے، اور اس میں جتنی بھی مزاحم قوتیں ہیں ان کا قلع کما کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں گے کہ جو اس ورثے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور باز نہ آئے تو پھر کاٹ دیں گے۔ میں یاد کرانا چاہتی ہوں پاکستان کی تحریک آزادی کا مقصد کیا تھا، کہ بر صغیر کے مسلمان ہر طرح کی غلامی سے نجات پا سکیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے نظریہ حیات کے تحت گزار سکیں۔ یاد رکھیں، یہ وطن ہمیں ورثے میں نہیں ملا، نہ تحفے میں دیا گیا ہے، بلکہ پانی کی جگہ خون بہا کے ملا ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے حصول پاکستان، بقائے پاکستان اور تعمیر پاکستان میں اپنا تن، من، دھن، اپنے عزیز و اقارب قربان کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کیے گئے، کتنے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، کتنی پاکیزہ دوشیزاؤں نے دریاؤں میں ڈوب کے اس آزادی کی قیمت کی دی ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے والدین جیتے جی مر گئے کیونکہ وہ اپنے بچوں پہ مٹی ڈال کے آئے کہ جنہوں نے اس وطن کے حصول کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ آزادی بڑی مہنگی ہے، یہ آزادی بڑی قیمتی ہے، اور آج جو لوگ بھی اس آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں صدقہ ہے ان شہداء کی قربانیوں کا کہ جنہوں نے
اپنا آج آپ سب کے لیے قربان کر دیا۔ شہداء کا خون قرض ہے پوری قوم پر، اور سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ اس لیے وارا تھا کہ بظاہر تو وطن آزاد ہو، لیکن قوم ذہنی غلامی میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہو کہ قومی غیرت اور حمیت کا احساس تک نہ ہو؟ ہمارے جوان دشمن قوم جیسے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے میں اپنا فخر محسوس کریں، ان کے نغمے گنگنائیں، ان کی رسوم ہمارے ہاں ایسے رواج پا جائیں کہ وہ ہمیں اپنی رسوم لگنے لگے، یا پھر جب یہ دن آئے تو ہمارے جوان ہوائی فائرنگ کر لیں، آتش بازی کر لیں، ون ویلنگ کر لیں، یا موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال کر ایک جھنڈا لگا کر اسے بائک کو اڑاتے پھریں۔ کیا یہ ہے انداز آزادی منانے کے؟ یاد رکھیں، آزادی کے غصے سے ڈرنا چاہیے، وہ اپنی بے توقیری کا انتقام لیتی ہے، غلامی کا شکنجہ کس کے، کبھی ذہنی، کبھی جسمانی اور کبھی دونوں۔ ذرا دیکھیں نا اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی طرف، ان کی طرف نگاہ دوڑائیں کہ وہ کس طرح سے قیمت ادا کر رہے ہیں اس آزادی کو پانے کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جو صدقہ ہے شہداء کی قربانیوں کا۔ آزادی کی قیمت اس سے پتہ ہے کہ جس نے اس کی قیمت دی ہے، یا پھر اسے پتہ ہے کہ جس کے پاس یہ ہے نہیں۔ میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو، آن دی ہول سب کو، اور نوجوان نسل کو خصوصاً اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان اس نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں، جن کا طرز زندگی، جن کی ثقافت، جن کا دین الگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس بھی نوجوان نسل کو ہونا چاہیے کہ مستقبل کی بھاگ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے، انہوں نے خود کو اقبال کا شاہین بنانا بھی ہے اور ثابت بھی کرنا ہے۔ اتحاد، ایمان، تنظیم، یقین محکم کا درس یاد رکھنا ہے، اور آزادی کی حفاظت کا عزم مصمم کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہم ہجوم نہیں ہیں، ہم ایک باشعور، ایک عظیم قوم ہیں جن کا نظریہ، جن کا طرز زندگی، جن کی ثقافت اللہ اورینٹڈ، رسول اورینٹڈ ہے، الگ ہے ان سب سے، باقی سب سے۔ دین کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، یہ انسان کی جبلت میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے ہیں تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے ہیں، اور اگر دوسرے جانور پر سوار ہوتے ہیں، اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے جانور پر سوار ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی مار کے اسے تیز بھگاتے ہیں جلد پہنچنے کے لیے اس سرزمین کی محبت کے حوالے سے۔ تو سرزمین کی محبت تو انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یہ وطن، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب اس کے جواب دہ ہیں۔ آئیے اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے گزشتہ سال بھر میں پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، پاکستان کی ترقی میں اپنا کتنا حصہ ڈالا، عوام الناس جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی بہبود کے لیے، ان کی بیداری کے لیے میں نے کتنا رول پلے کیا، پاکستانی قوم کا شعور بیدار کرنے کے لیے میں نے کتنا ورک کیا، کہاں کہاں میں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ قربان کیا۔
کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا حصہ ڈالا؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا خود کو، کہ معاشرے کا امن تباہ کرنے والے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی کے لیے میں نے کیا کیا؟ ان سوالوں کے سچے جواب ہمارے لیے راہ عمل متعین کریں گے۔ آئیے عہد کریں کہ ہمارے وطن سے محبت محض جذبات اور نعروں تک نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے دل میں، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں اس کی جھلک ہوگی۔ اور آئیے عہد کریں کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی کو میں اپنے ذاتی مفاد پہ ترجیح دوں گی، ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنی قومی ذمہ داریوں کو یہ سوچ کے پورا کروں گی کہ یہ مجھ پہ فرض ہیں، کوئی اور پورا کرتا ہے یا نہیں، مجھے تو یہ کرنا ہی ہے۔ اور جہاں لوگ ان ذمہ داریوں سے غافل ہیں وہاں اپنی طرف سے شعور بیدار کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔